تک آپ ہیں تب تک آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے۔ جہاں بھی ذکر رسالت مآب ہوتا ہے، جہاں بھی ذکر رسالت مآب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ اتنی متبرک محفل و مجلس میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر جذبہ حسینی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین کا سچا پکا غلام بنائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے انشاءاللہ اس کے تحت چند لمحات آپ سے میں کلام کروں گا، لیکن دستور کے مطابق علامہ حسن رحمہ اللہ آپ کے کلام کا چند حصہ، چونکہ مجھ سے پیشتر مولانا اعظم صاحب نے بھی سنایا، ان سے بھی پیشتر ہمارے اور آپ کے محبتوں کے مرکز قاری غلام رسول بابا نے بھی سنایا۔ میں کئی بار بولوں اس بات کو، میں ان کا لہجہ دیکھتا ہوں، پھر کبھی ان کا عمر دیکھتا ہوں، تو یہی کہتا ہوں کہ گہرائی کو تیرے کوئی ناپا نہیں ہے، شیر بوڑھا تو ہے پر بڑھاپا نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی حضرت کا سایہ عاطفت ہم پر تعدیر قائم رکھے۔ تو میں حضرت سے ہی فیض لیتے ہوئے اور آپ کی دعائیں لیتے ہوئے چند شعر جس میں امید کرتا ہوں۔ دشمن اہل بیت کو ڈائریکٹ نار دوزخ کا مژدہ، اور باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت۔ جو اہل بیت کی شان بیان کرے وہ باغ جنت کا راہی ہے۔ یہ خود میں اپنی طرف سے نہیں بولتا، یہ علامہ حسن بھی اپنی طرف سے نہیں بول رہا۔ نبی پاک فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدن، جو آل محمد کی محبت میں مرا شہادت کی موت مرا۔ شہادت کی، اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے فرماتے ہیں من مات علی، خبردار، ومن مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہو، جو اہل بیت کی محبت میں مرا ادھر روح نکلی ہے ادھر بخشش ہو گئی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، من مات علی حب آل محمد ماتا تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مرا توبہ والی موت مرا ہے۔ رکنا نہیں ہے، مجھے پوری حدیث بیان کرنی ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا مؤمنا مستکمل الایمان، جو اہل بیت کی محبت میں مرا مومن بن کر کے مرا ہے۔ اب صرف مومن نہیں، ماتا مؤمنا مستکمل الایمان، صرف مومن بن کر کے نہیں، کامل مومن بن کر کے مرا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، ملک الموت عزرائیل اس کی روح بعد میں نکالتا ہے، جنت کی خوشخبری پہلے دے دیا کرتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ومنکر ونکیر، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے قبر میں منکر نکیر صرف سوال پوچھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، جنتی کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے بھی آتے ہیں۔ الا 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 الا، ابھی پورا ہونے دو۔ الا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا قبر میں جاتا ہے دو دو دروازہ جنتی کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں ادھر والے ساتھ دے رہے ہیں، پیچھے والے سوچ رہے ہیں ہم بچ گئے، سب بولو نا ایک بار حضور کی حدیث سن کے سبحان اللہ۔ الا 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 ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، الا ومن مات علی حب آل محمد علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، الا ومن مات
الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے فرشتے اس کے مزار پر زیارت کرنے آتے ہیں۔ یا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار للملائکۃ الرحمہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، ادھر مرتا ہے، فرشتوں کا تاتا اس کی قبر کی زیارت کے لیے لگ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور صرف محبت والے نہیں، ہر چیز کی ایک نقیض ہوتی ہے، پوزیٹیو کا نگیٹو بھی ہوتا ہے۔ ایوری ایکشن ہیز اے اپوزٹ ریئیکشن ہے نا۔ جو مومن مرا اس کو یہ ملا، خدا نخواستہ۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اسے یہ ملا، خدا نخواستہ۔ اگر کوئی اہل بیت کی محبت نہیں کرنے والا ہے، نبی فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا قیامت کے میدان میں اٹھے گا، اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد ماتا کافرن، جو اہل بیت کی بغض میں مرا، کفر کی موت مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو اہل بیت کی بغض میں مرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، دوزخ کے راستے پر چل گیا ہے۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دے دو نا کہ تم کو مجدہ نار کا منانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا بے ادب گو سے تاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان۔ یہ بچے آج آئے ہوئے ہیں، اتنا دن میں نہیں آیا، پتہ ہے کبھی کبھی پیچھے ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، صبح جب ان کو سبق یاد نہیں ہوگا نا تو یہ بولیں گے حضرت رات آج تقریر بڑھی کیے تھے آپ، بہت اچھی تقریر آپ نے کی تھی، سبق یاد نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ہمارے قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ تم کو مجدہ نار کا میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ بھی چاہتا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے نزدیک کسی بھی گندگی کو آنے نہیں دے گا، تمہیں خوب خوب صاف اور ستھرا کر دے گا۔ اہل بیت یہ اللہ کی گارنٹی ہے، رجس، ہر رجس کو تجھ سے دور کر دے گا۔ اہل بیت رجس کسے کہتے ہیں؟ چار معنی میں نے پڑھے۔ رجس کا ایک معنی ہے نجاست، گندگی۔ نجاست بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ نجاست جو عین ہو، جو پاک کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ نجاست ایسی ہوتی ہے کہ جو نجس ہے، ابھی نجس، وہ پاک ہو جائے گا۔ جیسے آپ کا کپڑا خدا نخواستہ کوئی گندگی لگ جائے، آپ دھوئیں گے پاک ہو جائے گا۔ گوبر کو چاہے جتنا دھو لو، وہ نجس عین ہے، اس کو پاکی نہیں ملنی ہے۔ رجس فرمایا ایسی ناپاکی جو خود پاک ہو یا نہ ہو، چاہے چھوٹی نجس، یعنی اے اہل بیت
بڑی تو بڑی اللہ نے چھوٹی گندگی کو بھی آپ سے دور کر دیا ہے۔ رجس کا ایک معنی یہ، رجس کا ایک معنی ہے عیب، نقص۔ کیا مطلب؟ اے اہل بیت، اللہ نے ہر عیب کو آپ سے دور کر دیا ہے۔ اگر کوئی اہل بیت میں عیب تلاش کر رہا ہے تو اسے بس اتنا سمجھا دینا کہ تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی۔ اہل بیت تم سے ہر گندگی، ہر کمی۔ تیسرا معنی رجس کا ہے عذاب۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے عذاب کو دور کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی نے فرمایا میں نے اپنے بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو اور اس کی اولادوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خوب خوب پاک و صاف کر دے گا۔ اہل بیت کون ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین، کیونکہ اوپر سے 7 آیتوں سے آپ دیکھتے آئیں گے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اے اہل بیت نبوت یعنی اے ازواج مطہرات، آپ لوگ نیک کام کیجئے، اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو پھر آخرت برباد ہے، وغیرہ وغیرہ کر کے پوری آیت، بیچ میں یہ آیت۔ اس لیے ان علماء نے، اس گروہ نے کہا کہ اہل بیت سے مراد یہ ازواج مطہرات ہے، کیونکہ اوپر سے کیا آیا؟ اے ازواج مطہرات یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے اہل بیت نبوت، اے ازواج مطہرات، آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اے نبی کی بیویاں، آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ پتہ نہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے اے نبی کی بیوی، اے نبی کی بیوی تیری طرح کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، نبی کے بیوی کی طرح کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی۔ آج کا بدعقیدہ کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح ہو گیا ہوں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ کسی اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ وقرن فی بیوتکن، آپ اپنے گھر میں رہیں، دین کا کام کر۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ، نماز قائم، واعطین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ رسول کی فرما برداری کرے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بیچ میں یہ لفظ آیا اس لیے ان علماء نے کہا کہ یہاں جو اہل بیت آیا ہے، اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہے۔ ایک گروہ کہتے ہیں نہیں، اہل بیت سے مراد صرف نبی کی بیویاں نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی نے ایک چادر لی، چادر کے نیچے کہا اے حسن آ جاؤ، اے حسین آ جاؤ، اے علی آ جاؤ، اے فاطمہ آ جاؤ، چاروں کو لیا چادر میں، دعا کی اور یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس، ان سے گندگی کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، ان کو خوب خوب پاک کر دے۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام نے اپنے چادر کے نیچے ان پانچوں کو، خود نبی، حسن، حسین، علی، فاطمہ، پانچوں کو جمع کر دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے پنجتن۔ اللہ پنجتن پاک ہے چادر کے نیچے۔ ام المؤمنین نے چادر اٹھایا، کہا حضور مجھے بھی آنے کی اجازت دیجئے، میں بھی تو اہل بیت میں سے ہوں، میں بھی تو آپ کی گھر والی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا تم باہر ہی رہو، تم بھی خیر پر ہو، تم بھی بھلائی پر ہو، تم بھی خیر پر ہو۔ اس کا معنی جو ایک عالم دین نے کیا، حضور کے یہ کہنے کا کیا مطلب تھا کہ تم باہر ہی رہو، تم خیر پر رہو؟ کیوں؟ عام طور پہ کسی کے گھر میں کس کو شامل کیا جاتا ہے؟ گھر والا کون ہوتا ہے؟ بیوی، بچے، یہ گھر والے کہلاتے ہیں۔ داماد کسی بھی انسان کے گھر والا نہیں کہلاتا،
اہل بیت کا مطلب گھر والا. داماد کبھی بھی گھر والا نہیں ہوتا, وہ قریبی رشتہ دار ہوتا ہے, وہ گھر والا نہیں ہوتا. ناتی گھر والا نہیں ہوتا, بیٹا گھر والا ہوتا. بیٹی اگر جب تک شادی نہ ہوئی ہو وہ گھر والی ہے, بیوی گھر والی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس سے پہلے ازواج مطہرات ام المؤمنین امہات المؤمنین کا تذکرہ گزرا, تو قرآن سے سمجھ میں آ گیا کہ قرآن نے جو اہل بیت کہا ہے تو نبی کی بیویوں کو کہا ہے. قرآن کے مطابق نبی کی بیویاں اہل بیت ہے, سیاق و سباق کانٹیکسٹ بتا رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے چادر کے نیچے علی و فاطمہ حسنین کو لے لیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت میں صرف بیویاں ہیں, یہ سمجھ میں آ جائے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات کو قرآن نے شامل کیا ہے اور اولاد فاطمہ کو نبیوں کے سلطان نے شامل کر دیا. اللہ اکبر یا اہل بیت کل تقی فہو آلی. حضور کا قول ہے جو بھی متقی مؤمن ہو وہ میری آل ہے, کیونکہ میں ساری امت کا باپ ہوں روحانی. لیکن اسپیشلائزیشن اگر کسی کو ملا ہے نا, کہیں بھی ضرورت پڑی ہے اہل بیت میں سے چننے کے لیے, تو نبی نے چنا ہے تو اسی پنجتن کو چنا ہے, ہر موقع پر چنا ہے. چادر میں اندر لے کر کے چاروں کو چنا, خود ساتھ میں رہے. اب چادر کے باہر سے تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, چادر کے اندر نبی ہیں اور نبی کی بیٹی فاطمہ, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ سیدہ کائنات. اللہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز, بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا. یہ اقبال کہتا ہے کہ لوگوں, مریم جو ہے نا, جس سے مخاطب ہو کر کے اللہ نے بات کی ہے, یا مریم قنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین, اے مریم اللہ کے بارگاہ میں جھکا کر مخاطب ہو کر کے بات کی. اس کو فضلتک علی العالمین کہا ہے. وہ جو مریم ہے نا, وہ ایک مرتبہ اس کا ہے, لیکن فاطمہ کا 3 مرتبہ ہے. اس کی ایک شان ہے, وہ ایک شان سے بڑی ہے, لیکن فاطمہ 3 شان ہے. مریم کی کیا شان ہے کہ وہ نبی کی ماں ہے, ایک ہی نسبت ہے, لیکن فاطمہ کے دامن میں دیکھو وہ نبی کی شہزادی ہے, بلکہ نبیوں کے امام کی شہزادی ہے, ولیوں کے امام کی زوجہ ہے, اور جنتی نوجوانوں کے سردار کی ماں ہے. اقبال آگے کہتا ہے فاطمہ تیری عظمت کو دیکھ کر کے میں جھکا جا رہا ہوں, مجھ سے رکا نہیں جا رہا ہے. اگر تیرے بابا کی شریعت کی زنجیر میرے پیروں پر نہ ہوتی تو میں تیرے قبر کے مٹی کو جا کر کے سجدہ کر لیتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. اور فاطمہ کیا شان ہے, کیا شان ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہے, بولو سبحان اللہ. جب بیٹی ہو تو خوش ہو جایا کرو, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بیٹا دیا کرتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو بیٹی دیا کرتا ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہے, ہر بیٹی. اور بیٹی جب تک چھوٹی ہے باپ کے لیے رحمت, بڑی ہو گئی کچھ بھائی کے لیے رحمت, اور بڑی ہو گئی اپنے شوہر کے لیے تحفظ ایمان کا ذریعہ یا آدھا ایمان. لیکن قربان جائیں فاطمہ الزہرا کی عظمت پر, وہ اس کے لیے بھی رحمت ہے جو رحمت للعالمین ہے. اللہ اکبر کبیر. وہ اس کے لیے ایمان کے حفاظت کا ذریعہ ہے جو علی خود کامل ایمان ہے. اللہ اکبر. اور جب وہی عورت ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولادوں کی جنت ہو جاتی ہے. پتہ نہیں یہ جملہ آپ لوگ ضائع تو نہ کر دیں گے, میں سب سے اس جملے کی داد چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ فاطمہ الزہرا, ان کے قدموں میں کس کی جنت ہے؟ اس کے قدموں میں اس کی جنت ہے جو جنتیوں کا بھی سردار بن کے آیا ہوا. اللہ یا رسول اللہ.
या हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने। नबी अलैहिस्सलाम ने चुन लिया पांचों को, मौका आया, ईसाई नजरान के आए हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया, ईसा को खुदा मानते हो, खुदा कैसे हो सकता है, दलील से बात करो। कहा हाँ, ऐसे हम लोग फेंक नहीं रहे हैं, ईसा खुदा का बेटा है। कहा कैसे? कहा ईसा खुदा का बेटा है और तुम्हारे दीन में ईसा के ख़िलाफ़ बात की जाती है। कहा ईसा और मरियम की शान जितनी कुरान ने बयान की है तुम समझ भी नहीं सकते हो। वज़कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। अल्लाह, आज कुरान पढ़ने का दिल कर रहा, पढ़ूँ कुरान? क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या। अल्लाह का कुरान बोलता है, वज़कुर फ़िल किताब मरियम, ए नबी अपने किताब में ज़रा मरियम का ज़िक्र तो छेड़ो। क्या शान, मरियम का ज़िक्र तो करो। जिब्रील आए थे, एक बेटा दे के चले गए। कहती है मैं कुंवारी, कैसे बेटा हो जाएगा मुझे? कहा कि इसमें होना और ना होना क्या है, अल्लाह के लिए तो कुछ बईद नहीं है, अल्लाह की कुदरत है। अभी सोच ही रही थी, सैयदना जिब्रील ने फूंक मारा, जिब्रील पेट में, सैयदना ईसा वज़े हमल से हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। बाहर आए, थोड़े दिन के बाद, 40 दिन या थोड़े देर के बाद ईसा की विलादत हो गई। अब कुंवारी मरियम, वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफ़ख्तु फ़ीहि का दम है, अजब निशान आदम, अजब निशान आज़म है। बाहर आई लोगों के पास, मौला मैं तेरे कुदरत की निशानी ले करके जा तो रही हूँ, लोगों को मैं क्या जवाब दूँगी? कहा जवाब क्या देना है, लोग पूछेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे तेरी शादी नहीं हुई, तेरा शौहर कोई नहीं, फिर ये बेटा कहाँ से आया? कहा तुझे चुप रहना है, जो आया है वही बोलेगा, तुझे क्यों बोलना है? अल्लाह अकबर कबीरा। इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिय्या फ़ातत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ाल या मरियम लक़द जीती शैअन फ़रिय्या। लोग एतराज़ करने लगे, मरियम क्या तुमने कर दिया, तुम्हारा बाप भी, या मरियम मा काना अबूक इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुक बग़िय्या, न तुम्हारी माँ ऐसी ख़राब थी, न तुम्हारे बाप का किरदार ख़राब था, ये तुम्हारे गोद में कुंवारपन के हालत में बेटा कहाँ से आ गया? कहा इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, चुप रहो सब, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, कुछ बात नहीं करूँगी। फ़अशारत इलैहि, और उसने इशारा किया अपने गोद के तरफ। अशारत इलैहि, इशारा करके बोल रही है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इसी से पूछ लो कहाँ से आया है, ये कौन है, कहाँ से? फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिम मन कान फिल महदि सबिय्या। कहने लगे हम उससे कैसे बात करें जो पंगूड़े में खेल रहा है। तब तक क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कह रहे हैं हम कैसे इससे बात करें, ये पंगूड़े में खेल रहा है, इससे कैसे बात की जाए? मरियम इशारा करती जा रही, इसी से पूछो यही बोलेगा। अभी ये बातें चली रही थी, वो 6 माह का या 40 दिन का या हफ्ते दिन का ईसा वो बोल उठा, लोगो इन्नी अब्दुल्लाह, मैं खुदा का बंदा आया हूँ, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। और सिर्फ बच्चा हूँ समझ करके कमज़ोर ना समझना, मामूली ना समझना, अल्लाह का बंदा भी हूँ, किताब लेकर के आया हूँ, नबी बन करके आया हूँ। ईसा कह रहा है पंगूड़े में, बचपने की हालत में, मैं नबी बन करके आया हूँ। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि नबी जो हमारे थे वो 40 साल के बाद नबी बने थे। हमारे नबी का मुक्तदी पैदाइशी नबी है,
تو پھر نبیوں کا امام 40 سال میں نبی کیوں بنے گا؟ بلکہ نبی تو فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی پانی کے بیچ میں تھے۔ اتنی شان بیان کی ہے قرآن نے مریم کی۔ اعتراض کرتے ہیں نہیں محمد تمہارے کتاب نے مریم اور عیسیٰ ان کی تنقیص کی ہے، عیب جوئی کی ہے۔ کہا کوئی عیب جوئی نہیں کی ہے۔ کہا تم کیا مانتے ہو عیسیٰ کو؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہم عیسیٰ کو خدا کا رسول، کلمت اللہ اور روح اللہ مانا کرتے ہیں۔ روح اللہ کیوں کہتے ہیں؟ روح اللہ کون ہوتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے روح اللہ؟ کہا کہ اس لیے سیدنا عیسیٰ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اپنے باپ کے پشت سے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اپنے باپ کے ذریعے ماں کے رحم میں جاتا ہے، تب روح پھونکی جاتی ہے۔ عیسیٰ کی حالت ایسے نہیں ہے، پہلے جسم ہمارا بنتا ہے 3 مہینے تک، اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ عیسیٰ کا ایسا نہیں ہے، روح پہلے آئی ہے، جسم بعد میں بنا ہے، اس لیے ان کو روح اللہ کہتے ہیں۔ جسم بعد میں بنا، روح پہلے، روح اللہ جسم بعد میں بنا، نور وہ پہلے تھا، ہمارا نبی نور اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، نور اللہ، اسی لیے کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ، روح اللہ، نبی اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ کہا کیوں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ کہا کہ اللہ بیٹا سے پاک ہے، بنوت سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا۔ تو ان لوگوں نے دلیل دی کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دلیل کو توڑا اور دلیل سے جواب دیا، کہا ٹھیک ہے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا تو وہ اللہ کا بیٹا ہو گیا، آدم تو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو وہ تو بڑا بیٹا بن جائے گا۔ کہا نہیں، دلیل دی، کاٹ دیا۔ کہا اب دلیل نہیں ماننے، پھر بھی اعتراض کرنے لگے، معاملات خراب کرنے لگے، شور شرابہ کرنے لگے، آوازیں اونچی ہونے لگی۔ اب دلیل سے بات نہیں ہوگی، اب مباہلہ کیا جائے گا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف کے لوگ جمع ہوں گے، جمع ہو کر کے ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں گے، اے اللہ اگر میں حق پر ہوں تو اسے برباد فرما، وہ کہے اے اللہ اگر میں حق پر نہیں ہوں تو مجھے برباد فرما۔ اس طرح سے دعا کی جاتی ہے، یہ مباہلہ ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی نے کہا کہ ایسے بات نہیں چلے گی، اب مناظرے سے اور دلیلوں سے بات نہیں ہوگی۔ قرآن کی آیت آ گئی، فمن حاجک فیہ من بعد ذلک فمن حاجک فیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ اب ایسے بات نہیں چلے گی، چلو میدان میں مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنی عورت لے کے آؤ، ہم اپنی مستورات لے کے آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے، تم اپنے نفس کو لے کے آؤ۔ فقل تعال وانفسنا، اپنے نفس یعنی اپنی جان کو لے کے آؤ، ہم اپنی جان لے کر کے آئیں گے۔ ثم نبتہل، اور پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جا کر کے ہم جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں موقع دیجیے، 2-3 دن کا ہم مشورہ کریں گے۔ گئے عبد المسیح کے پاس، بہت بڑا پادری، ان کے عیسائیوں کا، نصاروں کا، نجران کا بہت بڑا عالم، کتابوں کا عالم تھا۔ اس سے مشورہ کیا لوگوں نے، کیا کیا جائے؟ کہا چلو کریں گے مباہلہ، ہم بھی دعا کریں گے، ہم نے بھی بڑی عبادتیں کی ہے۔ آ گیا ہے، جمع ہو گئے، پادریوں کی پوری ٹیم ہے۔ اب قرآن نے کہا تھا تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آئیں گے۔ وہ لوگ اپنی عورتوں کو لے کے آئیں، نبی فاطمہ کو لے کے آئیں۔ تم اپنے بیٹے کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ وہ اپنے بیٹے لے کر کے آئیں، نبی حسن و حسین کو لے کے آ گئے۔ اب سننا قرآن نے کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جان لے کے آؤ، ہم اپنی جان لے کے آئیں گے۔ وہ خود چل کر کے آ گئے، نبی علی کو لے کے آ گئے۔ اللہ
نبی نے علی کو اپنی جان کہا ہے، اپنی جان لے کے آؤ، سب جمع ہو گئے۔ اب وہ جو تھا نا عبد المسیح پادری، پلکیں بہت زیادہ بھاری ہو گئی تھی، وہ اٹھا کر کے دیکھتا ہے، دیکھ کر کے چونک گیا، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، کہا کیا ہوا؟ کہا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ دکھ تو نہیں رہا ہے، کہا کیا دیکھ لیا تم نے؟ ادھر سے نبی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، فاطمہ آ رہی ہے، حسن و حسین آگے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھ کے پوچھتے ہیں اس سے لوگ، بولو نے کیا دیکھ لیا؟ کہا مجھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ قریب آئے دھیرے دھیرے، جب قریب آیا اس نے آنکھوں کو پھاڑ کے دیکھا، چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے بعد اپنے لوگوں سے کہنے لگا، جان بچانا چاہتے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، مناظرے اور مباہلے کی بات کرتے ہو، ایک دوسرے پر لعنت کرنے کی بات کرتے ہو، ایک دوسرے کو بددعا دینے کی بات کرتے ہو، واللہ انی لارا وجوہا لو سألوا اللہ ان یزیل جبال من مکانہ لازالہ۔ اے لوگو، میں اس بچے کے چہرے کی رونق کو دیکھ رہا ہوں، اگر اس نبی نے دعا کر دی کہ مولا یہ پہاڑ ہٹا دے اور اس بچے نے آمین کہہ دیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اگر بچے نے آمین کہہ دیا، جان بچانا ہے تو بھاگ جاؤ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں، اب ہم لوگ مباہلہ نہیں کریں گے، ہمیں لعنت ایک دوسرے پر نہیں کرنی ہے، ہمیں حسین سے لعنت نہیں لینی ہے۔ وہ پیچھے چلے گئے، لیکن نبی نے تو دعا کر دی تھی، حسن حسین نے تو آمین کہہ دیا تھا، فاطمہ اور علی نے تو آمین کہہ دیا تھا، لعنت ادھر سے نکل چکی۔ وہ جو مقابلے میں تھے انہوں نے لعنت لیا نہیں، وہ ہٹ گئے۔ اب لعنت نکل چکی تو کہیں نہ کہیں تو پہنچے گی نا، کہاں لعنت پہنچے گی؟ لعنت اللہ علیکم دشمنان، وہ لعنت نکل چکی ہے۔ آج بھی کوئی اہل بیت کا دشمن ہے، دشمنی بعد میں کرتا ہے، نبی کے لعنت کی دعا اور حسین کی آمین اس کے سر پر پہلے پڑا کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب چلے گئے، نبی نے کہا ٹھیک ہی کیا چلے گئے، ورنہ آج اگر مباہلہ ہو جاتا میں بد دعا کر دیتا، حسین آمین کہہ دیتا، علی آمین کہہ دیتا، فاطمہ آمین کہہ دیتی، حسن آمین کہہ دیتا، تو 1 سال کے اندر اندر پوری روئے زمین سے ہر عیسائی ختم ہو جاتا، ان کا وجود بھی نہیں بچ پاتا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اے حسین اگر تو آمین کہہ دیتا تو صرف یہاں وہ جو نجران تھا نا، ان کا علاقہ جو ان کا مرکز تھا، جو ان کا سینٹرل تھا، وہاں کے سارے عیسائی تو عیسائی، پیڑ پودے چرندے پرندے بھی برباد ہو گئے ہوتے۔ حسین کے لفظوں میں یہ تھا، حسین اگر کچھ بول دیتا، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی حسین کا ذکر کرتے ہیں، دیکھو کربلا میں اگر واقعی طاقت ہوتی تو کچھ اپنے لیے نہ کر لیتے، اس کا مطلب حسین مظلوم تھا، حسین مالک و مختار نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی۔ اور دوسرا کیا بولتا ہے، ہائے مارا گیا حسین، ہائے مارا گیا حسین، یہ کر کے۔ عقیدہ اہل سنت کا سچا ہے، عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والے سنیوں کا سچا۔ کیا مطلب؟ حسین اگر چاہتے تو پانی منگا لیتے، ہاں اگر وہ مالک و مختار تھے تو پانی منگا کر کے دکھا دیتے۔ میں پلٹ کر کے کہتا ہوں، اس حسین کو پیاس لگے ہی کیوں جس نے محمد کے ہونٹ چوسے ہو۔ اللہ اکبر۔ تم کہتے ہو حسین مجبور تھا، مظلوم تھا۔ ارے وہ حسین اگر دعا میں آمین کہہ دے تو پورے عیسائی برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اگر وہ دعا کر دیتا تو سورج سے بھی پانی برسنے لگ جاتا۔ اللہ، حضور کے صحابی، حضور کے پیارے صحابی سیدنا حذیفہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان کو حضور نے ایسی دعا دی تھی کہ ان کے تھوک میں اتنی برکت تھی، ان کے لعاب مبارک میں اتنی برکت تھی کہ مدینے میں اگر کوئی کنواں کھودا کرتا تو پہلے ان کو بلایا کرتا کہ اگر
سیدنا حذیفہ ان کو بلاتے لوگ اور وہ آ کر کے دیکھتے ادھر ادھر، جہاں پہ ان کا دل چاہتا وہ تھوک دیتے، جہاں پہ تھوک دیتے وہیں سے پانی ابل پڑتا۔ یہ کون ہے؟ نبی کے غلام سیدنا حذیفہ ہے۔ انہوں نے تھوک دیا مدینے کے زمین پر تو مدینے کے کنویں میں پانی بڑھ گیا۔ اگر حسین کربلا میں تھوک دیتے تو پورا سمندر نکل جاتا۔ میرے حسین کو کوئی مظلوم مجبور نہ سمجھے، بس کیا تھا، دے رہے ہیں ہو رہی ہے جنگ میں امتحان، تم کو مجدہ نار کا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ اے دشمنان۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، آپ کی اور آپ کی ہماری حاضری قبول فرمائے، ذکر حسین میں ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، امام حسین کی بارگاہ میں یہ ہمارا نذرانہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔